جیسے ملک کا صدر نہ ہو ہاں جی تو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، آف کورس تو اسی طرح سینئر نائب صدر جو ہیں وہ صدر کی غیر موجودگی میں سارے ان اختیارات کے فرائض منصبی جو انجام دیں گے۔ ہم آئے واپس تو انہوں نے کہا چلیں جو بھی ہے وہ آپ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے گا، وہ بھی آپ کو بیسیکلی ان کو نکالنے کا مقصد یہ تھا ناظرین، انہوں نے شجاعت حسین صاحب کے بارے میں جو پارٹی کے صدر بھی ہیں، بزرگ رہنما بھی ہیں اور اتنی عزت اور قدر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کے بارے میں بڑے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے جو دینے نہیں چاہیے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ فیملی میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اسی کے بارے میں وہ برے خیالات یا برے تاثرات رکھتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں امتیاز کوکب اور ہارٹ ٹاک ود ہاشمی آپ دیکھتے رہتے ہیں نا جی۔ اس شو میں آج میں میزبان ہوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، اور میرے مہمان ہیں جناب سید رضوان ہاشمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں کوکب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل سر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ بلا تاخیر میں نے آپ سے پوچھنا ہے جی حکم کریں آپ۔ کہ جو چودھری سالک حسین صاحب ہیں، جی وفاقی وزیر بھی ہیں، بالکل چودھری شجاعت حسین صاحب کے فرزندے ارجمند بھی ہیں، بالکل ایسا ہی۔ انہیں سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اور جو سیکرٹری جنرل ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، جی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، چودھری شجاعت حسین نے سائن کر دیے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جی، بالکل ناظرین صحیح فرما رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کاف کے، انہوں نے کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن کیا، بلکہ کچھ دن سے تو وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کافی نوٹیفیکیشن کیے ہیں انہوں نے۔ ابھی جو کوکب صاحب پوچھ رہے تھے ہم اس کا جواب دیں گے کہ چودھری سالک حسین جو وفاقی وزیر بھی ہیں انویسٹمنٹ بورڈ کے، ان کو کاف لیگ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو صدر ہے، صدر کی غیر موجودگی میں وہ فیصلے کا سارا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے ملک کا صدر نہ ہو ہاں جی تو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، آف کورس۔ تو اسی طرح سینئر نائب صدر جو ہیں وہ صدر کی غیر موجودگی میں سارے ان اختیارات کے فرائض منصبی جو انجام دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ تو یہ سارے معاملات تھے جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن کے لیے ان کو منظوری دی، اور طارق بشیر چیمہ جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن دے دیا، اور اب وہ لیگلی اب پی ایم ایل کیو کے وہ ہیڈ ہیں، نیو جنریشن ہے، اچھا ہے، اچھے لوگ، ینگ بلڈ آنا چاہیے، اور منسٹر بھی بڑے قابل ہیں وہ ماشاءاللہ، بڑا دھڑا دھڑ روز ملاقات اوورسیز پاکستانیوں سے، چائنیز سے، امریکن ڈیلیگیشن، ان سے ملاقات نہیں ایفیشینٹ بہت ہیں وہ ماشاءاللہ، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ہیں۔ شجاعت صاحب کی ٹریننگ ہے ان کو اسپیشلی، ہاں، اور وہ ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان۔ چودھری شجاعت حسین صاحب سے تو میری خود بڑی ملاقاتیں ہیں جی ماشاءاللہ، جب وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوا کرتے جی تھے۔ بالکل۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری سالک حسین کی جو یہ نامزدگی ہوئی ہے، جی اس سے کوئی رفٹ پیدا نہیں ہوگی مزید؟ نہیں بالکل، کاف لیگ میں کوئی دو دھڑے تو نہیں بن گئے؟ بالکل آپ کا کہنا بجا ہے، کاف لیگ کے دو دھڑے، میری کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی، کانسٹنٹ میں ہمارا ہوتا رہتا ہے ناظرین۔ چودھری شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں دونوں سے ہی، چودھری شافی حسین جو بڑے صاحبزادے ہیں بڑے، سالک صاحب سے بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو بقول سالک حسین صاحب کے جو انہوں نے بتایا کہ دھڑے تو دو اسی دن بن گئے تھے کاف لیگ میں جس دن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بنی گالہ تشریف لے گئے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، ہاں جی، دعائے خیر کرنے کے دعائے بعد۔ خیر کرنے کے بعد ادھر چلے گئے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا پرویز الہی صاحب سے، جو شجاعت صاحب نے، کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کو ٹرکانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ٹرکا کے ابھی ہم آئے واپس۔ تو انہوں نے کہا چلیں جو بھی ہے وہ آپ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے گا، وہ بھی آپ کو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رات کو ہم نے حلف نیا سارا وہ ہوا ہے، اور اس پہ دعائے خیر بھی ہوگی ہے، تو وہ آپ اس چیز کا ذہن میں رکھیں۔ اور زرداری صاحب سے بات چیت ہو چکی تھی، جی سب سے ہو چکی اور نواز شریف صاحب نے کانسنٹ دے دی تھی۔ ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے جو چودھری شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے اسپیشلی جو سالک صاحب ہیں، ان کا بھی بڑا دینی رجحان ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ انہوں نے ایک سیٹنگ میں بتایا ناظرین کہ وہ انہوں نے پھر ایک دو مفتی حضرات سے فتویٰ لیا کہ میں اب یہ دے چکا ہوں، حلف میں دے چکا ہوں، اور میں اب کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ پھر ان کو پھر مجبوراً اب ظاہر حلف دے چکے تھے، ان کو پی ڈی ایم کا ساتھ دینا ہی دینا تھا، اور پھر جو انہیں ٹھیک لگا اس وقت
تو وہ انہوں نے کیا. تو یہ اندر کی بات تھی. نہیں، آپ کو اندر کی خبریں تو بہت ہیں ماشاء اللہ آپ. لیکن اب یہ بتائیں کہ کامل علی آغا جی جی یہ کافلی کے پرانے ساتھی ہیں، چودھری برادران کے بھی پرانے ساتھی ہیں، جی جی اور سینیٹر بھی ہیں. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کو پارٹی سے بھی فارغ کر دیا ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اب یہ ہمارا سینٹ میں ممبر نہیں ہے؟ آپ نے وہ بس اچانک یہ بھی کوشچن پھینک دیا ناظرین بیچ میں. مجھے پتا تھا آپ شاید یہ کریں گے کوشچن. کامل علی آغا صاحب، میں نے آگے دبے لفظوں میں کہا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کافی آج کل نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، کیونکہ سالک صاحب کے نوٹیفیکیشن سے پہلے، تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سے پہلے انہوں نے کامل علی آغا کو برخاست کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی دیا تھا. انہوں نے ایسی کیا بات کی؟ اس میں ایکچولی بات یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب نو ڈاؤٹ بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور چوئی شجاعت صاحب کے بڑے احسانات بھی ہیں ان پہ. جی جی جی. سینیٹرشپ میں جب یہ سینیٹر بننا تھا تو ظاہر ہے پنجاب میں پوزیشن ہماری تو کمزور ہی تھی، تھوڑی سی سیٹیں تھیں، اور پنجاب کی نشست سے سینیٹر بنے تو وہ پھر زرداری صاحب اور یہ سارا میوچل انڈرسٹینڈنگ بیچ میں کر کے تو چوئی شجاعت صاحب نے دائیں بائیں، اور بھی ایون دو امیجیٹ فیملی میں کچھ نام آ رہے تھے، ٹھیک ہے، چوئی شجاعت صاحب کے جو بھائی ہیں چھوٹے ان کا بھی نام، چودھری وجاہت حسین کا نام آ رہا تھا سینیٹر کے، لیکن شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، کامل علی آغا وہ پہلے بھی سینیٹر تھے، ان کو ہم پھر بنائیں گے، وہ زیادہ سینیٹ کا تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کو لگائے یہ نہ چھاپ لگ جائے پارٹی پہ کہ اپنے خاندان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو لیکن کامل علی آغا نے جب یہ واقعات ہوئے نا، جب پی ڈی ایم سے ایک دھڑا پی ڈی ایم سے مل گیا، ایک دھڑا پنجاب میں پی ٹی آئی سے مل گیا، تو وہ پھر کامل علی آغا صاحب نے پرویز الہی صاحب کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ ادھر ان کے جو پنجاب آفس میں لاہور میں ڈیوس روڈ پہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، سارا ڈیلی بیسس پہ پرویز الہی کے ساتھ ساتھ ہیں. تو پھر انہوں نے شاید یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ میرا اس گھر میں کچھ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہم کہہ لیں. لیکن اب ظاہر ہے ان کا آپسی معاملہ لیڈران کا، تو ان کو یہ کرنا نہیں تھا چاہیے جو انہوں نے شجاعت صاحب کے، جو بیسیکلی ان کو نکالنے کا مقصد یہ تھا ناظرین، انہوں نے شجاعت حسین صاحب کے بارے میں، جو پارٹی کے صدر بھی ہیں، بزرگ رہنما بھی ہیں، اور اتنی عزت اور قدر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کے بارے میں بڑے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے جو دینے نہیں چاہیے تھے، جو بالکل غیر مناسب. یہ ویسے پاکستانی بالکل بھی غیر مناسب تھے. ہاشمی صاحب، ویسے پاکستانی سیاست میں محسن کشی بہت زیادہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اسی کے بارے میں وہ برے خیالات یا برے تاثرات رکھتا ہے. بالکل بالکل. اچھا، یہ کافلی کی ایک بڑی اچھی خوبصورت مگر چھوٹی جماعت ہے. جی جی ایسے ہی. اور پھر یہ خاندان، کام بڑے ہیں پھر، ہاں نہیں، کام تو بڑے ہیں. اب کام تو یہ ابھی انہوں نے 15 ارب روپے رکھے ہیں ابھی. جی جی ابھی پرویز الہی صاحب نے وزیر آباد، گجرات، اور پھر خاص طور پر سرگودا میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ انور علی چیمہ مرحوم کے نام پر انہوں نے کارڈیالوجی سینٹر بنا رہے ہیں. اور یہ اور باقی اضلاع میں بھی، جو اضلاع میں نے 3 گنوائے ہیں آپ کو، وزیر آباد، گجرات اور اس طرح، وہاں تو وہ خاص طور پر ہاسپٹلز میں جدید مشینری نصب کروا رہے ہیں. بالکل. ان کا کہنا ہے کہ گجرات کو بڑا نیگلیکٹ کیا گیا پچھلے دور حکومت میں، جب یہ نون لیگ والوں کا دور، اور گجرات کو ڈویژن بھی بنا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں ساری باتیں ہیں وہاں یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ناظرین، پرویز الہی صاحب نے وہ ایک پنجاب کارڈیالوجی کا جو حصہ تھا، کارڈیالوجی ہاسپٹل وزیر آباد کارڈیالوجی تھا، وہ عرصہ 10-12 سال یا 15 سال میں رہا بند پڑا رہا. جب یہ وزیر اعلیٰ تھا انہوں نے بنایا، اس کا افتتاح بھی کر دیا، لیکن وہ پھر وہاں پہ نہ سٹاف گیا، کچھ نہیں، وہاں گھاس اگ رہی. تو یہ ابھی پی ٹی آئی کے دور میں آ گئے. تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کی کہ آپ فرما رہے تھے کہ کام تو بڑے کرتے ہیں، اور واقعی میں اس بات کا خود قائل ہوں. جی. پاکستان میں رہتا ہوں، اس بات کا خود قائل ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو جب بھی موقع ملا، اب 1122 ایسی ایک ان کی انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیا کہ جس سے خیر ہی خیر ہے. جی، شہباز شریف بھی تعریفیں کرتے ہیں اس کی. تو نہیں، سارا پاکستان جب بات آتی ہے تو وہ بھی میں بالکل. اچھا، تو یہ آپ فرمائیں کہ جماعت چھوٹی ہے لیکن رفٹ ہے اس میں، رفٹ، جی جی، دراڑ ہے اس میں. بالکل. تو چودھری شجاعت حسین صاحب چونکہ ایک سینئر اور ایک سیزنڈ ایک پولیٹیشین ہے، تو اس رفٹ کو کم کرنے کی کوشش تو انہوں نے کی ہوگی.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کی ہوں گی جی کوششیں؟ بالکل کی ہوں گی، بلکہ کوششیں ہم نے کافی بغور اس کو مشاہدہ بھی کیا، بڑے قریب سے بھی دیکھا، کیونکہ میرا گجرات سے بھی تعلق ہے، ان کے خاندان سے بھی ہمارا بڑا قریبی، کافی واہ، سیاسی خاندانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس خاندان کے ساتھ ہمارا کافی سارا دونوں بھائیوں کے ساتھ، لیکن جو شجاعت صاحب کے ساتھ عقیدت کی حد تک ہے، اور واہ، میں ہمیشہ ان کے کردار کی تعریف کرتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب نے کام کیا، وہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ بھی ایک فنکشن میں جب آئے تھے، وہ ہزارے وال ڈویژن، جو جی ہزارہ جی ڈویژن والوں نے جی فنکشن جی کیا جی ہزارے وال بالکل، کمیونٹی نے، تو وہ کر رہے تھے کہ ہم کمیونٹی میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ڈیڈ باڈیز پاکستان جاتی ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو بڑا خرچہ آتا ہے، تو اس کا ہم ایک فنڈ قائم کریں۔ تو پھر میں نے ان کو اس وقت بتایا کہ میں نے کہا ہمارے ایک وزیر اعظم تھے پاکستان کے، چودھری شجاعت حسین صاحب، حالانکہ 3 مہینے کے لیے ہاں ہے۔ جی، تو حالانکہ 3 مہینے کا ان کو ٹائم ملا، انہوں نے کہا کہ یہ میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ آرڈر میں کر کے جاؤں گا، تو انہوں نے آج تک وہ آرڈر چل رہا ہے۔ اور جتنے لوگ بھی دنیا بھر میں ہاں جی، مسلمان فوت ہوتے ہیں ہاں جی، اور ان کی جو پاکستانی، میت ہے، پاکستانی وہی کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں جتنے پاکستانی فوت ہو جاتے ہیں جی جی تو ان کی جو میت پاکستان لے جانی ہے جی جی، تو اس کے کوئی اخراجات نہیں ہے۔ کوئی اخراجات نہیں ہے، بلکہ ساتھ ان کا ایک فیملی ممبر کا ٹکٹ بھی ان کو دیا جاتا ہے جہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ جاتی ہے، واہ، اور اگر پی آئی اے وہاں پر نہیں جاتی تو وہ جو ان کا کونسل جنرل کونسلیٹ ہوتا ہے وہ اس کو ناظرین فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نے وہ کافی بڑی کمیونٹی تھی ہمارا ہزارہ والوں کی، اور ان کو بھی ہم نے بتایا کہ یہ اس طرح ہے، اور اس میں مزید آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل بنے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ جو شجاعت صاحب تو ویسے ہی فیملی کے بڑے بھی اور بڑے وفادار انسان ہیں، اور انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی، اور کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ کافی حد تک کامیاب ہو بھی گئی۔ یہ جو انتخابات آ رہے ہیں نا، اگلے جنرل الیکشن، میرا خیال ہے تب تک سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، میرا نہیں خیال، جو ابھی اچھا، چیزیں بن رہی ہیں نا، جو ویسے حالات، یہ آپ کی بات سے میں اتفاق تھوڑا سا کروں گا بھی، کہ وہ کچھ جب کام نزدیک آتا ہے تو چودھری مونس الہی سب کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔